بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ باغ کے مالک نے انتہائی سرد لہجے میں نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نوجوان بوڑھے شخص کی دوسری شرط سن کر حیران رہ گیا۔ آپ مجھے جانتے تک نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا نسب نامہ کیا ہے، کس کردار کا مالک ہوں اور میرا ذریعہ معاش کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو جانے بغیر آپ نے اس قدر اہم فیصلہ کس طرح کر لیا؟ ایک بار پھر نوجوان کی سوچ اور گفتگو نے باغ کے مالک کو متاثر کیا، مگر وہ اپنی شرط پر قائم رہا۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، نوجوان نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شادی سے پہلے میں تمہیں اپنی بیٹی کے عیب بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ باغ کا مالک بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میری لڑکی پیدائشی بدصورت ہے، جسے گردش تقدیر نے اپاہج اور اندھا بھی بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص نوجوان کے چہرے پر اپنی دوسری شرط کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ نوجوان نے فوری طور پر بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس عجیب و غریب شرط پر غور کرنے لگا، پھر اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے رب جلیل، اپنے اس حقیر و ناتواں بندے کی دستگیری فرما۔ پھر وہ باغ کے مالک سے مخاطب ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی اسی وقت معاف ہو سکتی ہے جب میں آنکھوں کی روشنی سے محروم ایک بدصورت اپاہج لڑکی سے شادی کر لوں؟ سوال یقیناً بہت پیچیدہ تھا، جس کا باغ کے مالک کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، مگر صورتحال اس قدر الجھ گئی تھی کہ اب بوڑھے شخص کا اپنی بات پر قائم رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ ممکن ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے تمہیں میری یہ شرط بہت کڑی اور غیر مناسب معلوم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے جبر سمجھو، مگر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تک میری دوسری شرط پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں تمہیں اپنا مجرم سمجھتا رہوں گا۔ نوجوان نے بوڑھے کی اس وضاحت کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کیا، بس اس نے پرعزم انداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے رب ذوالجلال، آزمائش کے اس راستے میں میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو استقامت دے۔ میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ آسمان سے نوجوان کی دعا کا کیا جواب آیا، یہ انسان کی ظاہری آنکھ نہ دیکھ سکی، مگر باغ کے مالک نے اتنا ضرور دیکھا کہ ان دعائیہ کلمات کی ادائیگی کے بعد نوجوان کا چہرہ پرسکون ہو گیا، جیسے تائید غیبی کے سبب اس کے نفس میں یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد نوجوان نے باغ کے مالک سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک باپ کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی اپاہج، نابینا اور بدصورت بیٹی کو ایک خوبصورت نوجوان شوہر مل جائے۔ نتیجتاً باغ کے مالک نے شادی میں بہت عجلت کی، اور دوسرے دن ہی تمام رسمیں ادا کر دی گئیں۔ نکاح کے بعد بوڑھے کے چہرے سے بے پناہ مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نوجوان کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک ایسی جھلک نمایاں تھی جسے پہلی ہی نظر میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دونوں کے چہروں پر اپنے اپنے فرض کی ادائیگی کا نور تھا۔ بوڑھا یوں مطمئن تھا کہ اس کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو چکا تھا، اور نوجوان اس لیے مسرور تھا کہ اس نے بحسن خوبی اپنے ایک گناہ کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ اور جب اس نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو اس طرح گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے کوئی اور لڑکی اس کی خلوت گاہ میں موجود ہے۔ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا جو حلیہ بیان کیا تھا، حجلہ عروسی میں موجود لڑکی اس سے یکسر مختلف تھے۔ روشن آنکھیں، دست و پا سالم اور پرنور چہرہ، لڑکی کے نقش و نگار پر ملکوتی حسن کا گماں ہوتا تھا۔ نوجوان انتہائی سراسیمگی کے عالم میں باغ کے مالک اور اپنے خسر کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ بزرگ، شاید اہل خانہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ نوجوان بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی نئی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔
کیسی غلطی اور کیسی آزمائش؟ باغ کے مالک نے مسکراتے ہوئے اپنے داماد سے پوچھا، جو سر سے پاؤں تک تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ آپ نے اپنی دوسری شرط میں لڑکی کا جو ظاہری حلیہ بیان کیا تھا، میری بیوی اس کے مطابق نہیں ہے۔ نوجوان نے اپنی حیرت و پریشانی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا۔ باغ کا بوڑھا مالک اس نوجوان کی شدت اضطراب پر مسکرایا اور ایک شفیق باپ کی طرح بولا، اے میرے نیک بچے، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے اس سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور اللہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ باغ کے مالک کی گفتگو میں ایک عجیب رمز تھا۔ نوجوان چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ آج وہ ایک بوڑھے تاجر کی شخصیت کا بالکل نیا انداز دیکھ رہا تھا۔ مگر آپ نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ میں یہ راز جاننے کے لیے سخت مضطرب ہوں۔ نوجوان کی حیرت و بے قراری کا وہی عالم تھا۔ فرزند، میں نے تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ حرف بحرف سچ ہے۔ باغ کے مالک کے ہونٹوں پر ایک مطمئن اور آسودہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بدصورت ہے۔ تم عنقریب دیکھ لو گے کہ تمہاری بیوی کے چہرے پر دنیا داری کا غازہ نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں اس معاشرے میں بدصورت ہی کہلاتی ہیں جو اپنی شخصیت کو دنیا کے رنگوں اور لباسوں سے آراستہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی بھی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اسلامی طرز معاشرت کے مطابق اس کی پرورش کی ہے۔ وہ اب تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی اور آئندہ بھی نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں بے نور ہی رہیں گی۔ وہ اپاہج یوں ہے کہ اس کے قدم آج تک کفر و گناہ کے کوچے تک نہیں گئے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ اپنے خسر کی بات سن کر نوجوان حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں ایک پاک باز دوشیزہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ باغ کے یہ مالک مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ بڑے زاہد اور پرہیزگار انسان تھے۔ ممنوعہ ایام کے علاوہ روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر کا خاندانی نام فاطمہ تھا، کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار تھا۔ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی، اور جس نوجوان سے سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے عہد کے نامور بزرگ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہی عالی مرتبت ماں باپ کی روشن ترین نشانی تھے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل HM کے وائس کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔